اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آج کے دور میں جو مسلمانوں کے خلاف سب سے بڑی جنگ کفر نے مسلط کی ہے وہ انفارمیشن وارفیئر ہے، ابلاغی جنگ۔ میڈیا اور نیٹ کو، ٹیکنالوجی کو استعمال کر کر جھوٹ اور افواہ کو پھیلانا، یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے آج امت مسلمہ کے خلاف۔ انفارمیشن وارفیئر میں اگر ہم قرآن کے الفاظ استعمال کریں تو یہ لوگ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، مقصد انفارمیشن وارفیئر کا یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا ہے انہوں نے، اور یہ لوگ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی۔ اور یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی افواہ سے بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو غالب اور قائم کر کے رہے گا چاہے کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ افواہ کا مطلب ہے ڈس انفارمیشن، جھوٹ، لائز، پروپیگنڈا۔ قرآن نے بہت خوبصورت لفظ استعمال کیے ہیں پوری انفارمیشن وارفیئر کے بارے میں کہ کس طرح کفر مسلمانوں کے خلاف جنگ مسلط کر رہا ہے اور اس کے ہدف کیا ہیں، اس کے ٹارگٹ کیا ہیں، یہ سب کچھ قرآن نے بیان کیا۔ یہ افواہ پھیلاتے ہیں اور اس کا مقصد ہے یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا۔ لہٰذا جب یہ کسی بھی آئیڈیالوجی کو، کسی بھی مشن کو روکنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کی عزت اور آبرو پر حملے کرتے ہیں، اس کے ایمان پر حملے کرتے ہیں، اس کی پرسنالٹی پر حملے کرتے ہیں، اس مشن کے داعی کی جو اذان دینے کے لیے مؤذن اٹھتا ہے، پھر اس مشن کو فزیکلی روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں ملتا ہے، اور جو کچھ ہماری اس تکمیل پاکستان کی اذان کو روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے اس میں بھی یہ سارے اہداف، یہ سارے طریقہ کار، حکمت عملی اور اسٹریٹجی ان کی شامل ہے۔ اس وقت یہ جو بات، یہ پیغام ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ خاص طور پر فیس بک کے حوالے سے اور ہماری ویب سائٹس کے حوالے سے ہے، کیونکہ فیس بک کے اوپر منافقین نے اور کفار نے بہت زیادہ تعداد میں لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے، نوجوانوں کو ڈس اورینٹ کرنے کے لیے، ان کو دوسرے غلط راستے پر ڈالنے کے لیے ہمارے نام سے مناسبت رکھتے ہوئے بہت سارے فیس بک کے پیجز بنا لیے، بہت ساری یوٹیوب کے چینلز ایسے بنا لیے جن کے نام انہوں نے براس ٹیکس کے حوالے سے یا اس سے ملتے جلتے نام رکھے۔ تو یہ بات ہم بالکل واضح کر دیں کہ نوجوانوں کو اپنی فراست سے کام لینا ہوگا، کیونکہ یہ جنگ ایک مسلسل جنگ ہے۔ ہر جگہ ہم اناؤنسمنٹس کر کے نہیں بتا سکتے کہ کون سا پیج ہمارا اصلی ہے اور کون سا پیج فیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے جس کا مفہوم ہے اتقوا بفراست مومن وینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو اپنی فراست کو استعمال کیجئے، اپنے قلب سے فتویٰ لیجئے، اور اپنی سمجھ بوجھ، سمجھداری، وزڈم کو استعمال کرتے ہوئے دیکھیے کہ کون سی چیز ہمارے مشن سے مطابقت رکھتی ہے اور کون سی چیز دشمن کی طرف سے فیک ہے، جعلی بنائی گئی۔ آسان کرنے کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے brasstax.pk۔ اب یہ ساری ٹیکنالوجیز ہیک بھی ہو سکتی ہیں، ان کو دشمن کڈنیپ، ہائی جیک بھی کر سکتا ہے، لیکن فی الحال brasstax.pk ہماری ویب سائٹ ہے، اور اس ویب سائٹ پر ہمارا ایک فیس بک کا لنک دیا ہوا ہے، اور وہ فیس بک کا پیج جو اس وقت ہمارا ایکٹیو پیج ہے اس پہ آج 28 اپریل ہے اور اس پر تقریباً 23,000 ممبرز ہیں۔ ایک فیس بک کا پیج ہے جس پر تقریباً 1 لاکھ سے زائد ممبرز ہیں، وہ براس ٹیکس پاکستان کے نام سے ہے، وہ فیک ہے، وہ جعلی پیج ہے۔ وہ ایگزیکٹلی جو پوسٹنگ ہم اپنے اصل پیج پہ کرتے ہیں یہ اس کو اٹھا کر اس جعلی 1 لاکھ سے زائد ممبر جس پہ ہیں اس پہ ڈالتے ہیں، تاکہ دنیا یہ سمجھے کہ براس ٹیکس کا اصل پیج وہ ہے، اور اس میں سچ اور جھوٹ ملا کر اس کے اندر وہ خرافات اور گندی زبان اور وہ تمام چیزیں کہ جس سے براس ٹیکس کے مشن کو اور ہمارے جو ٹیم ممبرز ہیں ان کی کریڈیبلٹی جس سے خراب ہوتی ہو، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ اب وہ بھی پہلے ہمارا پیج تھا، جب وہ 80,000 تک اس کی تعداد پہنچی تو اس کو ہیک کر کے ہائی جیک کر لیا گیا۔ ہم نے کئی دفعہ فیس بک کو لکھا ہے کہ اس پیج کو بند کیا جائے کیونکہ یہ ہائی جیک ہو چکا ہے، آئیڈینٹی ہائی جیکنگ ہے، آئیڈینٹی تھیفٹ ہے، لیکن فیس بک بھی ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہا، اور ہمیں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے۔ کئی مرتبہ ہمارے فیس بک ہمارے پیجز کو بند کر چکا ہے، کئی مرتبہ ہمارے مختلف یوٹیوب پہ اور مختلف چینلز کو بند کیا جا چکا ہے۔ یہ ایک مسلسل انفارمیشن وار ہے جو لڑی جاتی رہے گی، یہ اس میں کوئی حتمی حل اس کا نہیں ہے، یہ کانسٹنٹ جنگ ہے، اٹس این آن گوئنگ بیٹل، اور مسلسل لڑی جائے گی۔ وہ لوگ بھی پروپیگنڈا اور ڈس انفارمیشن استعمال کر رہے ہیں ہمیں ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے، ہمارے خلاف غلط بیانی کر کے، جھوٹ بول کے، اور ہم بھی سچ بول کر اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ لیکن وہی بات ہم پھر ایمفسائز کریں گے کہ ہزاروں پیجز بنے ہوئے ہیں ویب سائٹ پہ، آپ اگر ہمارے نام کے ساتھ گوگل بھی کریں تو لاکھوں پیج آپ کو ملتے ہیں۔ یہ آپ کو اپنی فراست استعمال کرنی ہے
کہ کون سا پیج ہمارا، ہمارے دوستوں کا، ہمارے مشن کی آئیڈیالوجی کو پروموٹ کر رہا ہے، اور کون سا مخالفین نے بنایا ہے پاکستان کو، ہم کو، ہمارے مشن کو، تکمیل پاکستان کو، نظریات پاکستان کو، اقبال کو، قائد اعظم کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے کون سے پیج بنائے گئے ہیں۔ لہٰذا یہ پیغام ہم بڑا واضح نوجوانوں کو دیتے ہیں، بہت الرٹ رہیں اور محتاط رہیں، کسی بات پر اعتبار نہ کریں جب تک ویریفائی نہ کر لیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوبصورت فرمان عالی شان ہے، جس کا مفہوم ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دیں۔ دشمن کا سب سے بڑا ہتھیار ہی جھوٹ، ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈا ہے، جیسے ہم نے آپ سے کہا۔ لہٰذا جو بات سنیں پہلے تحقیق کریں، اس کو 100 دفعہ ویریفائی کریں۔ ہمارے نمبرز واضح ہیں، ہماری فیس بک، ہماری ویب سائٹس واضح ہیں، ہمارے ای میل ایڈریسز دیے ہوئے ہیں ہماری جینوئن ویب سائٹ پہ اور ہمارے فیس بک کے پیجز پہ۔ بہت سارے جینوئن فیس بک پیجز ہیں جو کہ تکمیل پاکستان کے حوالے سے، ویک اپ پاکستان کے حوالے سے بنے ہوئے، ہمارے مختلف جینوئن فینز ہیں جنہوں نے اب مختلف پیجز بنائے ہوئے۔ پھر ہم وہی بات کریں گے کہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہر پیج کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ یہ اصل ہے یا غلط۔ کامن سینس استعمال کریں، وزڈم، فراست، عقل استعمال کیجئے، اور کہیں شک ہو تو ہمارے دفتر سے رابطہ کیجئے۔ راولپنڈی کا نمبر ہے 05155988046 اور 55988047۔ یہ دو ہمارے ڈائریکٹ ٹیلی فون نمبرز ہیں راولپنڈی کے دفتر کے، ان پر آپ کال کر کے یہاں پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرے ای میل ایڈریسز ہیں zaidhamid@zaidhamid.pk اور sayyidzaidzamanhamid@gmail.com۔ یہ میرے ڈائریکٹ ای میل ایڈریسز ہیں، ہمیں آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس جنگ میں اپنا حصہ ڈالیے۔ جس طرح دشمن ڈس انفارمیشن اور جھوٹ، پروپیگنڈا، افواہ اور وسوسے پھیلا رہا ہے، اسی طرح آپ حق کی اذان دیجئے، اس پیغام کو اپنے تمام کانٹیکٹ، فیس بک پہ، انٹرنیٹ پہ، سائبر ورلڈ میں پھیلا دیجئے۔ یہ ایک جنگ ہے، ہم اسی میدان جنگ میں جا کے لڑیں گے، نہ ہم فیس بک سے باہر نکلیں گے، نہ یوٹیوب سے، نہ گوگل گروپ سے، نہ انٹرنیٹ سے۔ وہی ہماری بیٹل فیلڈ ہے، اسی میں انفارمیشن اور سائیکولوجیکل وارفیئر لڑی جا رہی ہے، اور اس بیٹل فیلڈ کو ہم کسی صورت میں خالی نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ سائبر ٹروپرز بنیے، پاکستان کے وہ مجاہد بنیے، اپنے گھروں میں بیٹھ کر آپ پاکستان کے دفاع کی جنگ لڑ سکتے ہیں۔ ڈو یور ڈیوٹی، اٹس این آن گوئنگ بیٹل، اور انشاءاللہ اس جنگ میں اللہ کے حکم سے جس طرح میدان جنگ میں ہم نے فتح حاصل کرنی ہے، انشاءاللہ اس سائبر ورلڈ اور انفارمیشن وارفیئر کی جنگ میں بھی انشاءاللہ اللہ مومنین کو، مسلمانوں کو اور پاکستانی کو فتح نصیب کرے گا۔ پاکستان زندہ باد۔